یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ہم آپ پر قرآن پاک لکھا لکھایا کاغذ کے اوپر نازل فرما دیں اور یہ پھر اس کو ہاتھ بھی لگا لیں تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو فرشتہ تو اللہ کا عذاب لے کے نازل ہوتا ہے، اور اگر ہم نے کسی فرشتے کو بھی نبی بنانا ہوتا تو پھر بھی ہم نے اس کو انسان ہی بنا کے بھیجنا تھا، کیونکہ فرشتوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور ہے اور انسانوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے ہیں لوگوں نے اسی طرح ان کے ساتھ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ ان کو بولیے کہ زمین میں چل پھر کے دیکھنے کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا تھا، اور کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان، اس نے اپنے لیے رحمت کو لکھ دیا ہے، وہ ضرور تمہیں قیامت والے دن جمع کرے گا۔ اور فرمایا اللہ کے علاوہ کیا میں غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لوں، حالانکہ اسی اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور وہ خود کھاتا ہے اور وہ کھلاتا ہے اور وہ خود نہیں کھاتا۔ فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہو جاؤں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، جہنم کے بہت بڑے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے، اور جس سے اس جہنم کے عذاب کو پھیر لیا گیا وہ اس دن اس طرح ہوگا کہ اس کے اوپر اللہ نے رحمت نازل فرمائی ہوگی، اس کے اوپر رحم کیا ہوگا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ اس انسان کے لیے کامیابی ہے واضح طور پہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسی کامیابی نصیب فرمائے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 27 ہے اور آیت نمبر 17 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین شرک کی کلی طور پہ تردید کرتے ہوئے اللہ بات کریں گے کہ نفع نقصان کا مالک میں ہوں، اگر کسی کو تکلیف پہنچاؤں تو میں پہنچاتا ہوں، اگر کسی کو نفع دوں تو میں دیتا ہوں، تو پھر غیر اللہ کی نظر و نیاز غیر اللہ کے سامنے عبادت اور سجدہ ریز کیوں ہوا جاتا ہے؟ اللہ ہی ہر چیز پر غالب ہے، اور اسی حوالے سے اللہ کی یہ گواہی ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے، ان کے اوپر سچی کتاب نازل کی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اللہ اکبر، اگر اللہ پہنچائے بِضُرٍ، کسی کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، فلا کاشف لہ، پس نہیں اس کو دور کر سکتا، الا ہوا، مگر وہ ایک اکیلا اللہ ہی۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے دکھ تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے۔ فرمایا فلا کاشف لہ، نہیں دور کر سکتا سوائے اس کے، وَإِن يَمْسَسْكَ، اگر وہ پہنچائے تمہیں بِخَيْرٍ، کوئی بلائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی اس بلائی کو روک سکتا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا عبداللہ اے لڑکے، یہ بات یاد رکھو، جو بھی مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگنا ہے، اگر مدد مانگنی ہے تو تب بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اگر ساری امت تمہیں فائدہ پہنچانے پر آ جائے، سوائے اس فائدے کے جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے بڑھ کے تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے۔ اگر سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے پر آ جائیں اور صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیرے مقدر کے اندر لکھ دیا ہے، کوئی ذرہ برابر بھی تمہیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتا،
اس لیے اللہ رب العالمین قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد، جس کے لیے اللہ آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دے اس کے لیے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے وہ دروازے بند کر دے اس کے لیے کوئی کھول سکتا نہیں ہے۔ فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو، غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، کلہاڑا لیا، کسی بت کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا بازو اتار دیا، کسی کی گردن اتار دی، کسی کا کان اتار دیا، کسی کی ناک اتار دی، اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیا تاکہ قوم کو شعور آ جائے کہ ان بتوں نے اپنا دفاع خود نہیں کیا، یہ ہمارا دفاع کیا کر پائیں گے، ہمیں نفع اور نقصان سے کیا ان سے غرض ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور انداز کے اندر لوگوں کو دعوت دی تھی، لیکن جو مشرک ہوتا ہے میرے بھائی، یہ حقیقت بات ہے اللہ کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک کا دل ہوتا ہے لیکن دل سے کام نہیں لیتا، کان ہے کانوں سے حقیقت بات کو سنتا نہیں ہے، آنکھیں ہیں ہدایت کے رستے کو دیکھتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ انسان جانوروں جیسا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے نہیں، جانور بھی اپنے مالک کا خیال رکھتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ انسان تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ مشرک کو عقل نہیں ہوتی، مشرک کو شعور نہیں ہوتا، جہاں بھی کہیں ڈیری دیکھتا ہے سجدہ ریز ہو جاتا، دعا کر کے ہاتھ مانگنے لگ پڑتا ہے، چاہے اس کے نیچے گاندھی پڑا ہو، ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے۔ اتنا کبھی اللہ سے ڈرے نہ، حقیقت بات ہے وقت کا ولی اللہ بن جائے۔ جتنا وہ درباروں سے، قبر والوں سے، جتنا وہ ان غیر اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے ہی واقعہ ہے، یہ جڑا والا کے اندر اللہ اکبر، وہ رستے کے اندر ایک ٹالی تھی، وہ وہاں سے حکومتی لیول کے اوپر بھی کام ہونا تھا، تو وہ جو بھی کرین آتی وہ اتفاقی طور پہ اس کو کوئی مسئلہ بن جاتا۔ وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا دیکھا بابا جی یہاں سے کوئی کام ہی نہیں ہونے دیتے، اللہ اکبر، وہاں کوئی درخت کی ٹہنی نہیں توڑتا تھا۔ وہ ایک عالم دین، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ وہاں گئے، انہوں نے کہا ہم توڑتے ہیں، ہمارے ساتھ طے کر لو، اگر ہم نے یہ درخت کو کاٹ لیا تو یہ لکڑی بھی ہماری ہوگی۔ اور اس کے جو وہاں دربان بیٹھا ہوا تھا، جو اس کا متولی تھا دربار کا، اس سے بات کی کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اگر آپ اس درخت کو کاٹ لیں گے، بابا جی نے کاٹنے دیا تو میں بھی انشاءاللہ عقیدہ توحید کو اپنا لوں گا۔ وہ بھی وقت آیا، صبح کے لگے ہوئے تھے، شام ہو گئی اور الحمدللہ درخت پورا کاٹ لیا، وہاں سے رستہ بھی بن گیا۔ بہرحال وہ اپنی بات سے پھر گیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میرے بھائیوں بابا جی نے کسی کی کوئی ٹانگ نہیں توڑی تھی، کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، کسی کے کام نہیں آئے تھے۔ جس درخت کے نیچے ان کی قبر تھی، وہ درخت کو نہیں کسی کو کہہ سکے کہ یہاں سے درخت کو نہ کاٹو، یہ میرے لیے چھاؤں کرتا ہے یا اس طرح ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر میں ایک تصویر دے رہا، وہاں چور قبر کے اوپر غلہ پڑا ہوا ہے، وہاں سے پیسے نکال کے لے گئے، لو بابا جی اپنے پیسے نہیں سنبھال سکتے، انہوں نے دوسروں کے کام کیا کرنے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں نفع نقصان کی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اپنے عقیدوں کو پختہ کر لیجئے۔ برائی، یہ کمی کوتاہی انسان سے ہوتی رہتی ہے، اسی طرح معاملہ چلتا ہے۔ فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب، آدم کا ہر بیٹا ہی گناہ گار ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ شرک والا گناہ نہ کیجئے گا۔ جب ہم اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے، اللہ گناہ تو بڑے کیے ہیں بڑے سیاہ کار، لیکن اللہ تیری ذات کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا تھا۔ اللہ اس وقت حکم دیں گے اے میرے بندے، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، آج میں بھی تجھے اپنی رحمت سے معاف فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور انشاءاللہ اللہ پھر ہمیں اپنی جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے۔ شرک نہ کیجئے گا میرے بھائی، شرک نہیں کرنا، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ نبی اسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا، عبداللہ
تجھے کاٹ دیا جائے، تیرے ایک ایک جسم کے حصے کو کاٹ دیا جائے، تیری انگلیوں کے پوروں کو کاٹا جائے، تیرے اندر جان ہے، روح ہے، تو زندہ ہے، اپنے آپ کو کٹوانا برداشت کر لینا۔ اگر کوئی تمہیں زندہ جلا دیتا ہے، زندہ جل جانا برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں بھی شرک جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ تمہیں پہنچائے بِضُرٍّ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں دور کر سکتا اس کو سوائے اللہ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ، اگر وہ پہنچائے تمہیں بِخَيْرٍ کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جب ہم دعا پڑھیں نا، اس دعا کو پورے معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد نبی اسلام پڑھا کرتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ جسے تو دینے پہ آ جائے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے ساری کائنات مل کے اس کو کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ اللہ کی ذات غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر۔ جتنا کوئی مرضی جابر ہے، متکبر ہے، اللہ کا گناہ گار باغی ہے، فرعون جیسی اپنے اندر صفت رکھنے والا ہے، قارون جیسے اس کے اعمال ہیں، حامان جیسی اس کی شخصیت ہے، اللہ اس کے اوپر بھی غالب ہے، وہ بھی اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹتے ہوئے لے کے پکڑ کے کہے گا لمن الملک اليوم، کہاں ہے زمین کے بادشاہ متکبر؟ اللہ اس وقت سوال کریں گے لمن الملک اليوم، دنیا کے اندر بڑا تکبر کرتے تھے، میرے ساتھ اکڑتے تھے، ہم وقت کے حاکم ہیں، ہم وقت کے بادشاہ ہیں، اور فرعون نے تو یہاں تک کہا تھا انا رب العالی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ اس وقت کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، سناٹا چھایا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ خود پھر اعلان کرے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے رب کی جو زبردست ہے، اس اکیلے کی آج بادشاہت ہے، اسی کی بادشاہت اس دنیا میں ہے، اسی ہی کی بادشاہت انشاءاللہ قیامت والے دن بھی ہوگی۔ فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہی غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر۔ آج تک کسی نے بھی اللہ کو مغلوب نہیں کیا، اللہ ہی غالب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وَهُوَ، اور وہ الحکیم، وہ خوب حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ الخبیر، اور ہر بات ہر معاملے کے اوپر خبر رکھنے والا ہے، خبردار ہے، اس کے سامنے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ فرمایا کل، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھئے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ اگر اللہ ہی میرے متعلق کہہ دے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، رسول ہیں، کتاب سچی نازل ہوئی ہے ان کے اوپر، تو پھر کل کہہ دیجئے ایو شیء، کون سی چیز اکبر زیادہ بڑی ہے، شہادتاً گواہی کے لحاظ سے، کل اللہ، کہہ دیجئے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ اپنے نبی کی رسالت کے لیے رب خود گواہی دیتا ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ خود کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہی نبی بنایا ہے اور میں اس بات کی خود گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا شہید، وہ گواہ ہے، بینی، میرے درمیان، وبینکم، اور وہ تمہارے درمیان بھی گواہ ہے، وَأُوحِیَ، اور وحی کی گئی ہے، الیہ، میری طرف، ھذا القرآن، اس قرآن کو، لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں ڈرا دوں، بہ، اس قرآن کے ذریعے، وَمَن بَلَغ، اور جہاں تک یہ قرآن پہنچ جائے۔ صرف میں نے اپنے دور کے لوگوں کو نہیں ڈرانا، یہ قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، صالح علیہ السلام کو بھی، داؤد علیہ السلام کو بھی، بے شمار انبیاء کو معجزات سے نوازا تھا۔ فرمایا اللہ نے
جتنے نبیوں کو معجزے دیے تھے نا، جیسے ہی وہ نبی اس دنیا سے گئے معجزات ختم ہو گئے، لیکن اللہ نے مجھے جو معجزہ دیا ہے قرآن پاک، میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں گا لیکن یہ معجزہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ تو فرمایا من بلغ، یہ قرآن لوگوں کو نازل کیا، لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے خوشخبری سنانے کے لیے، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے۔ فرمایا یہ جہاں تلک ہو سکے اس کی دعوت کو عام کر دو، لوگوں تک پھیلا دو۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا نا بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی تمہارے پاس پہنچے نا اس کو بھی لوگوں تک پہنچا دو۔ مسئلہ کوئی بھی پہنچے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے دعا کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بندے کو اللہ تر و تازہ رکھے، خوش خرم رکھے۔ جو بندہ میری حدیث کو سنتا ہے پھر اس کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کو بعینی ہی میرے فرمان کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم بھی کوئی حدیث سنیں تو اس کو لوگوں تک پہنچایا کریں تاکہ ہم بھی اس دعا کے مستحق بن جائیں انشاءاللہ۔ فرمایا اِنَّکُمْ، کیا تم لَتَشْهَدُونَ، البتہ گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ، بے شک اللہ کے ساتھ، آلِهَةً معبود ہے، اخرى دوسرا بھی، تم یہ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، اللہ کا کوئی اور بھی ثانی ہے، دو معبود ہیں، اللہ اکیلا معبود نہیں ہے۔ فرمایا کل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی گواہی دیتے ہیں، آپ بھی گواہی دیں۔ آپ کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، کل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، ہوا وہ، الہ واحد، وہ اللہ کی ذات ایک ہے، واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَإِنَّنِي، اور بے شک میں بری ہوں، مما تشرکون، جس کو تم اس کا شریک بناتے ہو۔ تم شرک کر سکتے ہو لیکن میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے منفرد انداز کے اندر اکیلے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے شرک کیا ہوتا تو اللہ آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جس کو اللہ کا شریک بناتے ہو میں اس سے بری ہوں، میں تو نہیں اللہ کا کسی کو شریک بناتا ہوں۔ اللہ ہم بھی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، ہم بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تو واحد ہے، یکتا ہے، الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، تیری کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی تو کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، تو ہمیشہ سے اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا تو، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں آپ کو، کما، جس طرح، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، جس طرح صلبی اولاد کو وہ جانتے ہیں نا، جو حقیقی اولاد ہے ان کی، جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں نا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو بھی اسی طرح جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ اللہ نے واضح طور پہ پہلی کتابوں کے اندر سب کچھ فرما دیا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا تھا کہ نبی اس طرح ہجرت کرے گا، نبی اس کا باپ نہیں ہوگا، یتیم ہوگا، اس حالت میں پیدا ہوگا۔ یہ ساری کفیتیں میرے رب نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے من بعدہ اسمہ احمد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بتلایا تھا کہ اس نبی کا نام دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور آسمانوں پہ اس کا نام احمد ہوگا۔ تو فرمایا یہ اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو بھی اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنی حقیقی اولاد کو جانتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، خاسروا، جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا ہے
خسارے میں ڈال دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے، شیطان نے ان کو برگلا لیا ہے، شیطانی رستے پر چل نکلے ہیں، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آخری بات، ومن اظلم، اور اس شخص سے کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن افترا، جو باندھے اللہ کے اوپر کاذباً، جھوٹ، او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہم کسی عام انسان کے اوپر جھوٹ نہیں باندھ سکتے کہ اس بندے نے میرے متعلق یہ بات کی ہے، اس بندے نے یہ کہا ہے، حالانکہ اس بندے نے کہا بھی نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، لیکن اللہ معاف کرے، جو اللہ پہ جھوٹ باندھ دے، جو خالق اور مالک ہے، جو قدرتوں کا مالک ہے، جس کے اشارے پہ سب کچھ ہو جاتا ہے، زمین پھٹ جائے اور زمین اس بندے کو اپنے اندر نگل لے، کتنا ڈر اور خوف والا معاملہ ہے کہ کوئی انسان اللہ پہ بہتان باندھ دے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس بات سے محفوظ فرمائے۔ اور جب سمجھ لیجیے اتنا بڑا اس نے جرم کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا نا، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اللہ اس کو کیسی سزا دے گا؟ یہ سوچ سکتا ہے کتنی بڑی سزا کے ساتھ اس کو دوچار ہونا پڑے گا۔ فرمایا انہو، بے شک یہ، لا یفلح الظالمون، اللہ ظالموں کو لا یفلح الظالمون، نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ، ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ یہ یہود و نصارہ ظالم ہے، یہ مشرکین مکہ ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، البتہ یہ شرک کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ ان کو کبھی کامیابی سے نہیں نوازے گا، یہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیاب تو حقیقت میں وہی ہوگا نا جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ جب یہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، تو ان سے بڑا بد نصیب انسان کون ہوگا؟ اس لیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین ہم سب کو تا حیات اللہ عقیدہ توحید پر ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شرک جیسی بیماری سے اللہ ہم سب کو ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔